صحابہ اکرام کوئی تاریخی شخصیتیں نہیں ہوتے، تاریخی نہیں ہوتے. صحابہ اکرام کون سی شخصیتیں؟ قرآنی شخصیتیں ہیں. تاریخی شخصیتیں صحابہ کے آنے کے بعد ہے. وہ صحابہ اکرام کے آنکھوں کے سامنے قرآن اتر رہا ہے، سن رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے، قرآن انہیں کھول کے بتا رہا ہے. تو قرآن سازی صحابہ اکرام کی جناب علی شخصیت سازی خود قرآن کر رہا ہے، ڈائریکٹلی ربی کر رہے ہیں. تو یہ شخصیتیں کوئی تاریخی نہیں ہے، کوئی بات کے آنے والے نہیں ہیں. بات کے آنے والی شخصیتیں وہ تاریخی ہو سکتی ہیں وہ، لیکن جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالراز قرآن کے ذریعے سے ان کی تربیت کر رہے ہیں، اور جہاں کوئی غلطی اور خطا بھی ہو رہی ہے تو وہی الہی آ رہی ہے اور ان کی اصلاح قرآن سے ہو رہی ہے، ڈائریکٹ قرآن سے ہو رہی ہے. اسی لیے قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ اکرام کی تفسیر، صحابہ اکرام کی شکل آپ کو قرآن میں دیکھنا پڑے گا. اور قرآن کے خلاف اگر کوئی بات بھی آپ کے پاس آ رہی ہے، چاہے وہ تاریخ کے حوالے سے آ رہی ہو، وہ چاہے کسی حدیث کی کتاب کے حوالے سے آ رہی ہو، اس کا غلط ہونا کسی ثبوت کا محتاج نہیں ہے. وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحابہ وہی آپ کو ملے گا. پھر صحابہ کو چھوڑ دیں گے تو آپ دین سے بھٹک جائیں گے. آپ احادیث میں کثرت سے یہ بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے بعد تم کثرت سے اختلافات دیکھو گے. میرے بعد جانے کے بعد کثرت اختلاف پیدا ہوئیں گے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی. اس اختلافات کے دور میں میری سنت، میرے طریقہ تمہارے اوپر لازم ہے، اسے مضبوط پکڑو. وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلیفہ خلفاء اور راشدین جو ہدایت یافتہ تھے، اولئک هم الراشدین جو قرآن کہتا، ان کے طریقے کو مضبوط پکڑو اور نئے نئے کاموں سے بدعت سے بچو. دین صحابہ کے پاس ہے. صحابہ کو چھوڑ دیں گے تو آپ پھر جناب علی کچھ بھی کر لے سکتے، دین باقی نہیں رہیں گے آپ کا. اب آپ کوئی بھی کام کریں گے تو مجھے پوچھنے کا حق ہے. آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، آپ پوچھنے کا کہ بھئی عمل کر رہے ہیں تو کیا صحابہ کرے کیا یہ عمل؟ کیونکہ دین صحابہ کے پاس ہے. صحابہ کے دور میں وہ عمل نہیں ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، تو وہ دین نہیں، وہ گمراہی ہے. وہ گمراہی ہے. بتانا پڑے گا آپ کو جو عمل آپ کر رہے ہیں کیا یہ دور صحابہ میں تھا؟ اور خاص طور پہ وہ دور صحابہ جو الخلفاء راشدین کے دور تھا، وہ سابقون الاولون کا دور تھا، کیا اس دور میں یہ عمل تھا؟ تو پھر وہ دین ہوگا. نہیں تو اسی کا نام ہے بدعت، جس کو حدیث میں کہا گیا کل بدعت ضلالہ. ہر وہ چیز ہے، وہ طریقہ جو تم نے دین اور ثواب کے نام سے نکال لیا ہے، وہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام جہنم ہے. یہ بات بتا دی گئی. اسی لیے کوئی عمل بھی کرنا ہے، ایک دو جملے میں آپ کو بول دوں گا بات کو سمجھنے کے لیے. صحابہ کا عمل کیسا ہوتا دیکھیے. ایک شخص عید کی نماز ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، عیدگاہ میں ہے. ایک شخص عیدگاہ کی نماز سے پہلے وہ کچھ نفل نمازیں پڑھ رہا عیدگاہ میں. حضرت علی اس کو روک دیے. یہ کئی کو گناہ کر رہا ہے. وہ شخص بولے امیر المومنین کیا ہے، نماز پڑھنا گناہ ہے؟ نماز پڑھنا گناہ نہیں ہے، جو عمل اللہ کے نبی نہیں کرے وہ عمل کرنا گناہ ہے. عمل اللہ کے نبی کبھی عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز ہی نہیں پڑھے، تو پھر تم پڑھ کے دین میں نیا طریقہ نکال رہا ہے. اسی طرح میں آپ کو بتا دوں، یہ جو تسبیحاں لے کے پھر رہے لوگ من کے، دین میں ہے کہ نہیں؟ بتا دیا آپ کوئی صحابی کے ہاتھ میں تسبیح لے کے پھرے کیا ہے، مالا لے کے پھرے کیا؟ یہ بدھسٹوں کا طریقہ ہے. تسبیحات زبان سے کہنے کا ہے. آپ بھئی عیدگاہ کے اندر جو ہے اصولی بات کہی گئی ہے. اب قضا نماز کا تو تصور بات کا ہے، وہ سمجھے آپ. فوری پڑھ لینا، گھر میں پڑھ لینا، چلے آنا اگر ایسا ہو گیا تو. عید کی نماز میں دیکھیے، عید کے لیے کچھ اپنے احکامات ہیں. نہ عید میں آپ کو اذان دی جائے گی، نہ اقامت بولی جائے گی، ہے نا. پھر عید کی نماز پہلے ہوں گی، خطبہ بعد میں ہوں گا. ترتیب ہی الگ ہے اس کی بالکل طور پہ. تو اسی لیے جو بدعات ہمارے پاس آئے ہیں نا،
یہ سارے کے سارے جو ہے صحابہ کے دور کے نہیں. اسی لیے کوئی عمل دین ہے یا نہیں معلوم کرنا ہے اس کو دور صحابہ میں دیکھنا پڑے گا ہمیں. اور اللہ فرمایا کہ صحابہ اکرام چونکہ وہ میرے منتخب لوگ ہیں، ان کے اوپر دین مکمل ہوا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے دین مکمل ہوا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے، اور برات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے ان کی تربیت کی ہے. دین کے منشے کو سمجھنے والے صحابہ اکرام سے زیادہ کوئی اور نہیں ہو سکتے. اسی لیے صحابہ اکرام کی رائے مقدم ہوگی، صحابہ اکرام کا عمل مقدم ہوگا. صحابہ کے اوپر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے تو منافق ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. بھئی دین ہم کیا سمجھیں گے؟ ہم کون ہیں صحابہ کے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ میری کیا حیثیت ہے؟ کسی مفتی کی کیا حیثیت ہے کسی صحابی کے اوپر میں تنقید کروں، کسی صحابی کے اوپر میں کوئی کتاب لکھوں ان کے غلطیاں تھے نعوذ باللہ من ذالک؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور وہ بھی 1400 سال کے بعد. بتائیے آپ، اس آج لکھ رہا ہوں میں ان کے خلاف باتیں، پھر یہ نہیں ہو سکتا. اللہ محفوظ رکھے. اس سے بہت بڑے فتنے ہیں، اور اس اعتبار سے اس کو ہمیں بچنا چاہیے. صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، آپ کو پڑھنا چاہیے. دین وہاں پہ آپ کو ملے گا، دین ملے گا، دین کی اسپرٹ ملے گی، اور دین کی اثر روح اور جان وہاں پہ ملیں گی آپ کو. ہمارے فارمیلٹیاں ہیں جو عبادتیں ہمارے ہیں،